اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ خوش و خرم ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جو میں واقعہ سنا رہی ہوں بہت ہی پیارا واقعہ ہے اور ذہین وزیر کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کسی علاقے پر ایک سلطان حکومت کیا کرتا تھا جو بڑا ظالم اور منکر خدا تھا، جبکہ اس کا وزیر توحید پر ایمان رکھتا تھا۔ وزیر نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح سے سلطان کو کفر سے نکال کر اہل ایمان میں شامل کرے، لیکن اس کی کوئی بھی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ ایک مرتبہ وزیر نے ایک ماہر انجینئر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ باہر جنگل میں آبادی سے بہت دور سلطان کے لیے ایک عظیم الشان محل بناؤں۔ میں تمہیں اس کے لیے منہ مانگی دولت دینے پر تیار ہوں، لیکن اس بات کا خیال رہے کہ وہ محل کم سے کم مدت میں مکمل ہو جائے اور بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو اس کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ ماہر تعمیرات نے وزیر کے حکم کی تعمیل کی اور تھوڑے ہی عرصے میں اس جنگل میں ایک عظیم الشان محل تعمیر کر دیا۔ اس کے کچھ دن بعد وزیر نے سلطان کو شکار کی دعوت دی، جسے سلطان نے بخوشی قبول کیا۔ الغرض یہ کہ سلطان اپنے ساتھ لاؤ لشکر لے کر جنگل کی طرف چلا گیا۔ جنگل میں عظیم الشان محل دیکھ کر وہ بہت حیران رہ گیا اور وزیر سے پوچھا، یہ عظیم الشان محل یہاں کس نے تعمیر کیا ہے؟ اتنا حسین محل میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ وزیر نے کہا، یہ ایک عجوبہ ہے، ہم اس کے قریب جائیں گے تو اس کی حقیقت مزید معلوم ہوگی۔ چنانچہ بادشاہ اور وزیر اس محل کے قریب پہنچے۔ اس محل کے حسن و جمال کو دیکھ کر بادشاہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے وزیر سے کہا، میں حیران ہوں، اتنا حسین و جمیل محل جنگل میں کس نے بنایا؟ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، پچھلے سردیوں میں سیلاب آیا تھا اور جب سیلابی ریلا یہاں سے گزرا تو سیلاب نے یہاں بہت ساری مٹی پتھر لا کر ڈال دیے۔ پھر کچھ دنوں بعد پانی خشک ہوا تو مٹی اور پتھر ایک دوسرے کے ساتھ پیوست ہو گئے اور یوں اس محل کی دیواریں بن گئیں۔ اس کے بعد سیلاب آیا تو وہ اپنے ساتھ لکڑیاں بہا کر لایا اور جب لکڑیاں یہاں پہنچیں تو وہ یہاں رک گئیں اور پھر چند ہی دنوں میں انہوں نے دروازوں اور چھت کی شکل اختیار کر لی۔ اس کے بعد ہوا آئی تو اس میں پھولوں کے بیج اڑتے ہوئے آئے اور خوبصورت چہچہاتے ہوئے پرندے یہاں آئے اور پھولوں کے بیج یہاں کیاریوں میں آ کر پھلنے پھولنے لگے اور یوں یہ محل وجود میں آ گیا۔ جب بادشاہ نے وزیر کی تقریر سنی تو اس نے زور سے قہقہہ لگایا اور کہا، یا تو تم پاگل ہو گئے ہو یا تم مجھے پاگل سمجھتے ہو۔ کیا میں اتنا پاگل ہو گیا ہوں کہ تمہاری یہ احمقانہ باتیں تسلیم کر لوں گا؟ کوئی بھی محل اس طرح سے کبھی نہیں بنتا، اس کے لیے ماہر تعمیرات اور مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، پھر کہیں جا کر ایک محل بنتا ہے۔ تو وزیر نے کہا، سلطان معظم، آپ نے بالکل صحیح فیصلہ فرمایا۔ مٹی اور گارا خود بخود اینٹوں میں تبدیل نہیں ہوتا اور ایک محل اچانک ظہور پذیر نہیں ہو جاتا۔ اب آپ خود ہی انصاف کریں کہ جب ایک محل خود بخود نہیں بنتا بلکہ اس کے لیے ماہر تعمیرات اور مزدوروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ کائنات، یہ سورج، چاند، ستارے، دریا، سمندر، نباتات، جمادات اور اونچے اونچے پہاڑ بھلا خود بخود کیسے پیدا ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی خاص خالق نہیں ہوگا؟ یقیناً ان کا بھی کوئی بنانے والا ہوگا۔ وزیر کی اس گفتگو سے بادشاہ کی آنکھوں پر پڑا پردہ ہٹ گیا اور وہ خدا پرست بن گیا۔ وہ خدا کو ماننے لگا، خدا کو چاہنے لگا، خدا کی عبادت کرنے لگا اور پھر وہ سب کو یہی نصیحت کرتا کہ ایک پروردگار ہے، بہت ہی خوبصورت پروردگار ہے جس نے یہ کائنات خلق کی ہے۔ تو دیکھا آپ لوگوں نے کہ وزیر کی عقل مندی سے بادشاہ خدا کو ماننے لگا، خدا کو چاہنے لگا۔
یقیناً آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آیا ہوگا. مجھے اور میری فیملی کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.